پیش کریں. آج اسمبلی کا اسپیکر بھی بے بس ہے جیسے وہ 18 تاریخ کو تھا. آج اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بھی بے بس ہے جیسے 18 تاریخ کو تھا. اور آج حکومت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہاں موجود نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کوسا صاحب؟ یہ آپ کا جھنڈا بول رہا ہے، آپ نہیں بول رہے ہیں. جھنڈا اترے گا پھر آپ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو جناب اسپیکر صاحب، اب 2-4 وزراء آ گئے، مہربانی ان کی. سلیم کوسا صاحب کہتے ہیں موجود ہے، آگے تشریف لا کے، پتہ نہیں اختیار ہے یا نہیں ان کے پاس، بیچارے کے پاس. کہہ رہے ہیں میں آ تو گیا ہوں. ہمیں تو پتہ چلا ہے جب تھانے آئے تھے 10 دفعہ، ہمیں کہا کہ بس آدھے گھنٹے میں، وہ آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا. جناب اسپیکر صاحب، 19/5/2021 کو رول 115A کے تحت ہمارے ساتھیوں نے ایک یہاں پہ بجٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ بجٹ، پری بجٹ جو ہے نا، اس کے حوالے سے یہاں پہ بحث کی جائے، بحث مباحثہ کی جائے جو رول 115A میں آتا ہے. لیکن اس الفاظ کو، اس رول کو یا اپوزیشن کے اس باتوں کو نظر انداز کیا گیا کہ ٹھیک ہے یار چھوڑ دو اس کو. بار بار اس بات کی طرح حکومت کو نشاندہی کرائی گئی، مگر حکومت نے کوئی خاطر خواہ اس پہ بحث ضروری نہیں سمجھا. اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب، 15 جون کو ہم نے ایک اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا اور وہ کیمپ 4 دن تک لگا رہا. اس میں ہماری ایم پی اے خاتون صاحبان بھی وہاں موجود تھی، ایم پی اے صاحب بھی سارے موجود تھے. اس کیمپ کو لگانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو زرغون روڈ سے کھوسا صاحب جیسے وزراء پروٹوکول کے ساتھ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو شاید ہماری طرف بھی رجوع کر لیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے کولیگ ہیں، آپ ایم پی اے، کوئی مسئلہ مسائل کوئی بتائیں. لیکن کھوسا صاحب جیسے دوست وزراء صاحبان جھنڈا لگا گزرتے رہے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آئے کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو. جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں 23 حلقوں کو، 23 اضلاع کو، نمائندوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ نے اسمبلی کے باہر جو ایک مقدس ایوان ہے اس کے باہر 4 دن رات ہمارے ایم پی اے صاحبان بشمول ہمارے ایم این اے صاحبان بھی وہاں تشریف لائیں، سینیٹر صاحبان بھی وہاں تشریف لائیں. ہم نے جب دیکھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بجٹ جو ہے نا وہ ہم پیش ہونے نہیں دیں گے جب تک ہمارے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی، جب تک ڈائلاگ نہیں. جناب اسپیکر، جون کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ مزدور طبقہ کے لیے، وہ نوکری پیشہ طبقے کے لیے، وہ عوام کے لیے ایک خوشی اور ایک خوشی کا کرن ہوتا ہے کہ آج جون کا مہینہ آ رہا ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، اس میں ہمیں کیا دیا جائیں گے، اس میں کیا فوائد ہوں گے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، جو یہاں تنخواہیں بڑھنی تھی ملازمین کی ان کے حوالے سے. جون کے مہینے کے لوگ ترستے، لیکن یہاں جو جون کا مہینہ ہے وہ قیامت سے کم نہیں تھا جو گزرا اس بلوچستان میں. ہمارے اس کیمپ میں ہمارے صوبائی امیر صاحب مولانا عبدالواسع صاحب بھی تشریف لائے. وہاں پہ ولی کاکڑ صاحب جن کا تعلق بی این پی سے ہے، نائب صدر ہے، وہ بھی وہاں تشریف لائے. وہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی. اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان حکومت کو آگاہ کیا گیا. اب جیسے گفتگو کر رہے سن نہیں رہی ہے، یہ ایٹیچیوڈ اس دن بھی تھا، یہ طریقہ اس دن بھی ان کا تھا. تو ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو یہ موقف پہنچایا گیا کہ آپ 1-2 دن اس بجٹ کو مؤخر کر لیں، ہم سے بات کر لیں کہ آپ نے کیا رکھا ہے. رول 115A کو تو آپ نظر انداز کر دیا، اسمبلی میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے گوارا نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے. اس کے بعد ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم تالے لگائیں گے. تالے کا مقصد یہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب کہ آپ اسمبلی کے اندر آ نہیں سکتے، قطعی یہ مطلب نہیں ہے. تالے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایز اے چیف منسٹر، ایز اے منسٹر، ایز اے ایک رسپانسبل گورنمنٹ کے آدمی ہوں گے، آپ جب گیٹ پہ آئیں گے تو آپ پوچھیں گے یار کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں گیٹ پہ تالا لگایا ہے؟ تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے ہم نے اس وجہ سے لگایا ہے، ہمارے یہ وجوہات ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہماری یہ گفتگو ہے. تو اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. اور جناب اسپیکر صاحب، اس دن کا جو واقعہ پیش آئے، شاید لوگ بات کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. پرامن فضا تھا، ایم پی اے صاحبان اندر موجود تھے. مجھے سب سے پہلے اسپیکر صاحب
قدوس صاحب سے گلا ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب سے گلا ہے کہ جو 1500 سے 2000 جو پولیس اسمبلی کے اندر داخل ہے وہ کس کے پرمیشن سے ہوئی ہے؟ آیا یہ پرمیشن کس نے دی پولیس کو کہ وہ 1500 2000 آدمی لے کے اسمبلی کے اندر داخل ہو؟ یہ اسپیکر کی اختیار مندی ہے, یہ ڈپٹی اسپیکر کا اختیار ہے, یا یہ سیکرٹری صاحب کا اختیار ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی مجھے بتائے, کوئی ریٹرن بتائیں کہ کس کے اختیار سے یہ اسمبلی کے اندر آئیں. چلو بسم اللہ آپ آ گئے. اس کے بعد ہمارے 3-4 ممبرز جس میں شکیلہ نوید صاحبہ بھی موجود تھی, اس ایم پی ہاسٹل کے بیک سائڈ گیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی, اور ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ حکومت سے ہے, پولیس سے نہیں ہے. بدقسمتی سے جب ہم اپنے لوکل آفیسرز کو, چاہے وہ سول سیکریٹریٹ میں ہو, چاہے وہ آرم فورسز میں ہو, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ لیویز میں ہو, جب ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو سائڈ پہ رکھیں گے اور جو پنجاب سے, کی پی سے یا سندھ سے آفیسر آتا ہے ہم ان کو کی پوسٹوں پہ بٹھاتے ہیں, تو پھر انجام یہی ہوا ہے جو 18 تاریخ کو ہوا ہے. پھر انجام یہی ہوگا جو 18 تاریخ کو. اس سے کیا معلوم ہے ایس ایس پی آپریشن کو کہ بھائی واحد صدیقی صاحب کون ہے؟ اس سے کیا معلوم ہے کہ انہیں زیری صاحب کون ہے؟ اس نے یہ آرڈر دیا ہے کہ بھائی جان بختر بند چڑھاؤ. جب بختر بند چڑھی اور انہوں نے ہٹ کیا دروازے کو, تو واحد صدیقی صاحب کی پکڑی, ان کا ہاتھ ٹوٹا, ہمارے بابو رحیم صاحب کا پاؤں زخمی ہوا, ہمارے شکیلہ نوید صاحبہ کا پاؤں زخمی ہوا, وہ زخمی ہو گئی ہے. اگر ہماری پگڑی اس طرح اچالی جائے گی جناب اسپیکر صاحب, تو آپ کی پگڑی بھی اچھلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہمیں بے عزت کرنے اس طرح بے عزت کیا جائے گا تو آپ بھی عزت سے نہیں بیٹھو گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہے, آپ رسپیکٹ دیں گے ہم آپ کو عزت دیں گے, آپ قدر دیں گے ہم آپ کو قدر دیں گے, آپ ہمارا احترام کریں گے ہم آپ کا احترام کریں گے. یہ اس طرح کا ماشاء اللہ ہم قطعی نہیں برداشت کریں گے جو اس دن تھا. کیا کسی نے پوچھا اس دن کے بعد ایس ایس پی آپریشن سے کہ آپ کس نے پرمیشن دی کہ آپ ایم پی ایس پہ گاڑی چڑھائیں؟ اور وہ جو اس نے گاڑی ہٹ کی ہے وہ اس طرح جیسے وہاں کوئی خودکش حملہ ہوا ہے, کہ یہاں پہ کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہے. کیا اس ایس ایس پی آپریشن کو یہ علم نہیں تھا؟ یہ اتنا نا تجربہ کار شخص ہے کہ اگر میں گاڑی ہٹ کروں گا یا وہاں پہ لوگ زخمی ہو جائیں گے. وہ وہاں پہ وہ سریے پڑے ہوئے تھے, خدا کا فضل ہوا کہ وہ سریہ کسی کے اندر لگا نہیں کسی جسم میں. اگر آج خدا نخواستہ واحد صدیقی صاحب کچھ ہوتا, یا بابو رحیم میں کچھ ہوتا, یا شکیلہ نویدہ صاحبہ کچھ ہوتا, تو آج کون سے موار ہوتا؟ مجھے آپ بتائیں. کون رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار تھا؟ مجھے آپ بتائیں. 4 دن آپ دھرنے میں بیٹھے ہیں, باہر کیمپ لگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اسمبلی کو اٹھا لے گئے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بات کس سے کریں؟ ہمیں بتائیں, مجھ سے بات کر لیتے ہیں. اگر حکومت بے بس ہے ہمیں بتائیں ہم کس سے بات کریں, ہمیں بتائیں. آپ اسمبلی میں آ کے بات کریں, اسمبلی میں آ کے یہ آج کوئی بھی پولیس کا آفیسر یہاں موجود نہیں ہے, آج کوئی بھی آپ کا آئی جی یہاں موجود نہیں ہے, کیونکہ ریلیکس ہے سارے. تو جناب اسپیکر صاحب, اور اس کے دوران ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب نواب اسلم رسانی نے اسپیکر صاحب کو فون کیا کہ جناب آپ اس سچویشن کو کنٹرول کریں, یہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. لیکن اسپیکر صاحب نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس دن 110 ارب روپیہ ہم سیکیورٹی فورسز پہ خرچ کرتے ہیں, اربوں روپیہ ہم لگاتے ہیں ان کے لیے. کیا اس لیے کہ ایم پی ایس پہ گاڑی چڑھائی جائے, بختر بند گاڑی چڑھائی جائے؟ کیا اس لیے کہ ان پہ ایف آئی آر کاٹا جائے؟ کیا اس لیے کہ انہیں گرفتار کیا جائے؟ یہ جنگل قانون تو نہیں جناب اسپیکر صاحب. اور اس کے برعکس جو وہاں واقعہ پیش ہے, ابھی کہتے ہیں روایت, یہاں بلوچستان کی بڑی روایات ہے. مجھے آپ بتائیں آپ نے 3 سال میں کس روایت کی آپ نے پاسداری کی؟ مجھے آپ بتائیں کوئی بھی شخص. مجھے آپ بتائیں, آپ روایات کی بات کرتے ہیں نا, 70 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت کبھی نہیں, 70 سال بعد. مجھے آپ بتائیں 4 دن تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے, کوئی شخص ہے ملنے کے لیے؟ کسی نے کوئی بات کی؟ کہتے ٹھیک ہے بھائی بولنے دو ان کو, چپ ہو جائیں, کیا کر لیں گے یہ لوگ. اگر اس طرح ہے تو یہ ذہن نشین کر لیں, اس طرح ہم چلنے نہیں دیں گے جناب چیئرمین صاحب. اور اس کے بعد ظلم پر ظلم کی ایف آئی آر ہم پہ درج کی, 17-18 ایم پی ایس کے ایف آئی آر درج کی, بشمول ایک خاتون کے, شکیلہ نوید صاحبہ کے. یعنی یہ روایات ہے, آپ روایات کی بات کرتے ہیں, یہ روایات ہے. چلو ہم تو میل حضرات ہیں, آپ مجھے بتائیں آج تک 70 سال کی تاریخ میں کسی ایم پی اے خاتون پہ کسی حکومت نے پرچہ کاٹا ہو؟ مجھے آپ بتائیں, روایات کی بات آپ کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد ہم گئے گرفتاری دی کہ ہمیں گرفتار کرو بھائی. 14 روز ہم نے گزارے وہاں پہ اور ہمیں گرفتار کوئی کر نہیں رہا تھا. ہم نے کہا جی ہمارا قصور بتائیں آپ. اس کے بعد حکومت نے ہم نے کہا یہ گرفتار کرو, ہمیں جیل بھیجو, یہ ایف آئی آر لو. 14 روز تک یہ ڈیلیگیشن آتے رہے. اب بس آدھے گھنٹے میں ایف آئی آر لے رہے ہیں, بس 2 گھنٹے میں لے رہے ہیں, بس 10 منٹ میں لے رہے ہیں. آخر میں انہوں نے 14 دن جب کہا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں, ہم اس وقت تک ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے, ہمیں جیل بھیجا جائے یا ہماری ایف آئی آر واپس لی جائے. پھر 14 روز خدا خدا کر کے پتہ نہیں کس نے ان کی آنکھیں کھولی کہ بھائی اب کیا کرنے جا رہے ہو. پھر ہمارے ایف آئی آر واپس لی گئی. جناب اسپیکر صاحب, ہم بلوچستان یہ کہتے ہیں نا بجٹ ہے, یہ کچھ چند ٹکے مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ایک شخص نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم یہ کچھ چند ٹکوں کے لیے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں بلوچستان کے سائل وسائل کے لیے. ہم اگر بات کریں گے تو بلوچستان کی معدنیات کی بات کریں گے. اگر ہم بات کریں گے تو بلوچستان میں تعلیم بے روزگاری کی بات کریں گے. اگر یہ ٹکوں کی بات ہے تو آپ ٹکے سمجھ لیں, مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ ٹکے ہیں تو آپ ٹکے سمجھ لیں. آپ کی نظر میں ٹکے ہوں گے, ہمارے نظر میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں عوام نے بھیجا ہے, ہزاروں ووٹ لے کے یہاں بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی نمائندگی کریں. جناب اسپیکر صاحب, 550 ارب کا تقریباً یہاں بجٹ پیش ہوا ہے. مجھے آپ بتائیے پہلے 100 ارب کا یا 90 ارب کا بجٹ پیش ہوتا ہے. یہ 550+ ارب کا بجٹ یہاں بلوچستان میں پیش ہونا, اس میں کس کا کردار ہے, کس پارٹی کا کردار ہے کہ آج بلوچستان صوبائی حکومت 550+ ارب روپے کا بجٹ پیش کر رہی ہے؟ اس میں کس کا کردار ہے؟ اس میں NFC ایوارڈ میں کس پارٹی نے, کس جماعت نے, کس وزیر نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر صاحب. آج وہ جو بلوچستان آج جو 550 ارب کا بجٹ پیش کر رہا ہے وہ نواب اسلم رسانی اور حضرت مولانا عبدالواسع صاحب کے بدولت پیش کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھا اور یہ بات ماننے کو, NFC ایوارڈ ماننے کو تیار نہیں تھا, تو یہ بطور CM بطور وزیر اعلیٰ اس ٹائم یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ کسی کے باہر بیٹھ کے دھرنا دے. دھرنا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. اس ٹائم بطور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, سینئر وزیر ہوتے ہوئے نواب اسلم رسانی اور حضرت مولانا عبدالواسع صاحب نے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کے احتجاج کیا. جناب اسپیکر صاحب, مجھے آپ بتائیں آج کا وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے یا آج کا گورنر کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بیٹھے, بات بھی نہیں کر سکتا جیسا جناب صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ جمعیت علماء اسلام اور نواب اسلم رسانی جب اس پیپلز پارٹی میں تھی, اس کی بدولت ہے. یہ آپ کی بدولت نہیں جو آپ آج ہمیں ٹکوں کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ان 3 سالوں میں اس صوبائی حکومت نے 1300 سے 1500 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کیا ان 3 سالوں میں ہمیں بجلی ملی؟ کیا ان 3 سالوں میں ہمارے ذمہ داروں کو بجلی ملی؟ کیا ان 3 سالوں میں ہمارے ذمہ داروں کو کوئی فیسلٹی حاصل ہوئی؟ کیا ان 3 سالوں میں ہمیں صحت بہتر ہوئی, صحت اسپتال بہتر ہوئے؟ کیا ہم کراچی ابھی نہیں جاتے ہیں؟ جائیں کراچی کوچز بسز میں جائیں, اس میں جو 100 پیسنجر اگر ایک بس میں جا رہے ہیں تو 70% مریض جا رہے ہیں کراچی. ہم نے بلوچستان حکومت نے 3 سالوں میں کوئی ایسا اسپتال بنایا کوئی شخص یا کراچی یا اسلام آباد یا لاہور نہ جائے یہاں علاج ہو؟ نہیں بنایا. جناب اسپیکر صاحب, مجھے آپ بتائیں 3 سالوں میں کوئی ہم نے ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں پہ لوگ, جہاں بچے بجائے لاہور جانے کے, بجائے اسلام آباد جانے کے, بجائے کراچی جانے کے یہاں تعلیم حاصل کریں؟ مجھے آپ بتائیں. اور مجھے آپ بتائیں 3 سالوں میں کتنے بے روزگار نوجوانوں کو ہم نے روزگار دیا؟ مجھے آپ بتائیں. سریا سیمٹ بجری ریت, سریا سیمٹ بجری ریت, بس یہ چلتا رہا جناب اسپیکر صاحب. ان 3 سالوں کے بعد بھی ہم نہیں بولیں گے, پر کب بولیں گے؟ مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر صاحب. اگر اب بھی ہم اسمبلی کے فورم پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ اور آج جو ہمارے ساتھ, ہمارے حلقوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے 23 سال کے نظر انداز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان کے سائل وسائل کی بات کر رہے ہیں, یا جو وفاق ہمارے سمندری حدود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے, یہ NFC ایوارڈ جو منظور شدہ ہے اس کو دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے,
یا ریکارڈنگ پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پہ بات نہ کریں ہاؤس میں، آپ ان باتوں پہ گفتگو نہ کریں جو کہ ہم کریں گے اور بار بار کریں گے، جو سزا بھی ہمیں دیں گے ہم یہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر صاحب، گوادر میں سڑکیں بن گئی ہے، گوادر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہ کلمتی حمل کلمتی صاحب یہاں تشریف فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ جس شہر کو، جس ڈسٹرکٹ کو آپ پینے کا پانی نہ دے اور اس کی عمارتیں آسمان سے بلند ہو، چور رہی ہو آسمان کو، اس سے کیا فائدہ؟ مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر صاحب۔ تو یہ کچھ تلخ باتیں ہیں جو ان کو سننے پڑے گی اور ان کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ 3 ارب روپیہ پلس رکھا گیا ہے بارڈر ایریا میں زراعت کے لیے۔ زراعت کے لیے ہم پشین کے، یعنی پشین وہ ضلع ہے جو زراعت سے وابستہ ہے، جو سیب سے، انگور سے، انار سے، ٹماٹر زراعتی یا جو پھل ہے ان سے اس کا تعلق یہ پشین کے عوام زراعت معاش ہمارا وہی ہے، وہ نظر انداز اس کے لیے 3 ارب روپیہ نہیں ہے۔ بارڈر ایریا کے لیے 3 ارب پلس زراعت۔ مجھے آپ بتائیں کہ بارڈر میں ہے کہاں کھیتی باڑی؟ مجھے آپ بتائیں، میں ایران میں بارڈر پہ مجھے آپ بتائیں، افغانستان بارڈر پہ مجھے آپ بتائیں، کس بارڈر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس بارڈر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ ضیاء کے معاملے، اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ بات کریں گے تو یہ آپ پھر جو ہے نا پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی ہے۔ 5 ارب روپیہ بلڈوزر خریدنے کے لیے، مجھے یہ بتائیں یہ کرائٹیریا کیا ہے کہ کس اضلاع میں کتنے بلڈوزر ابھی ہیں، کتنے ناکارہ ہیں، کتنے کارآمد ہیں، اور کس بنیاد پہ آپ تقسیم کرتے ہیں، پہلے تو یہ بتایا جائے۔ لیکن جناب اسپیکر کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں 4 ارب روپیہ کولڈ سٹوریج 10 اضلاع کے لیے۔ مجھے یہ بتایا جائے جو پہلے یہاں پہ کولڈ سٹوریج ہے کیا وہ فعال ہے؟ اور اگر فعال ہے تو مجھے آپ بتائیں یہ اتنی لوڈ شیڈنگ میں بجلی کہاں سے آتی ہے؟ کولڈ سٹوریج کے لیے تو 24 گھنٹے بجلی درکار ہے۔ مجھے آپ بتائیں ہمارے علاقے میں ضلع پشین میں 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے بجلی ہے جناب چیئرمین صاحب، 6 گھنٹے۔ یہ پیسوں کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ تو مطلب اور پھر اس کا کرائٹیریا کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کس اضلاع کو دیے وہ تو بتائیں، کس بیس پہ دیے وہ تو بتائیں۔ 1 ارب روپیہ رکھا ہے سروے کے لیے، لاجیکل سروے ہے کہ معدنیات ہے یا نہیں ہے، ادھر کرومائٹ ہے یا نہیں ہے۔ انجینئر صاحب آئیں گے سروے کریں گے، آڈٹ کون کرے گا اس کا؟ اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ تو جناب اسپیکر صاحب کہنے کو تو بہت بات ہے، کووڈ-19 کی بات ہے، 8 ارب روپیہ پہلے کا حساب دیا کسی نے؟ جو آج آپ نے رکھے 8 ارب کی، اس سے پہلے کسی نے حساب دیا؟ مجھے آپ بتائیں جو پہلے کووڈ-2 گزرے اس کا حساب اس ہاؤس کو دیا گیا؟ سوالات پہ سوالات ہم کرے جا رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد جواب آ رہا ہے، کبھی 8 مہینے کے بعد جواب آ رہا ہے۔ اسمبلی کا تو یہ حال ہے کہ یہاں کوئی سننے کو تیار نہیں، کرسیاں خالی آفیشل کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کیا اسمبلی ہے؟ ہم کیا یہ ڈیبیٹ کرنے ہیں؟ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے یہاں پہ، سپیچ کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے۔ کوئٹہ سیف سٹی 3 ارب 50 کروڑ روپیہ، حساب لگائیں یہاں فیز 2 میں پر 80 کروڑ روپیہ اور رکھا ہوا ہے۔ کون آڈٹ کرے گا اس کا؟ اب ٹھیک ہے وہ تو چھوڑ دیں۔ تو جناب اسپیکر بہت باتیں کرنے کو، میں جناب اسپیکر صاحب یہ حالات ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سیکشن 115A کے تحت یہاں پہ بحث ہونی چاہیے،
سیر اصل بیس ہونی چاہیے. ہم سوال کرتے آپ جواب دیتے. نہ یہ تھوڑ پھوڑ ہوتی, نہ یہ تماشا ہوتا, نہ یہ لوگ ہم پہ ہنستے, نہ یہ تھانہ ہوتا, نہ یہ تمبو یہاں لگانا پڑتا. یہ سینکشن یہ قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے 115 ہے کہ آپ پری بجٹ یہاں پہ لا کے ڈسکس کریں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو جناب اسپیکر یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی. ہم نے یہ طے کیا تمام اپوزیشن ممبران نے, غیر منتخب نمائندہ کو جو نوازا گیا حکومت نے اس کو ہم امپلیمنٹ ہونے نہیں دیں گے. یہ سن لیا ابھی. اور اگر کسی اضلاع میں کوئی خون ریزی ہوتی ہے, کوئی جان جاتی ہے, کوئی اور حالات پیدا ہوتے خراب, تو حکومت وقت ذمہ وار ہے. ہم لوگ جو ہے نا, ہم قبائلی لوگ ہیں, ہمارے روایات ہیں. جب ہمارے دشمن کو سپورٹ کیا جائے گا, جب ہمارے مخالف کو سپورٹ کیا جائے گا, اور وہ بھی ضلع کے انٹرسٹ میں نہیں, وہ بھی صوبے کے انٹرسٹ میں نہیں, وہ بھی اپنے مفاد کے ان کے ساتھ جھگڑے تاکہ ہماری جان چھوٹے, تاکہ نہ بولے بس ان کی جان لگے رہے. تو یہ جو اضلاعوں میں مداخلت کی گئی ہے, اس سے ہر اضلاع میں ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی, ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہوگی, ایک منافقت کی پیدا ہوگی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا سلیم کوسا صاحب اپنے حلقے میں اپنے مخالف کو برداشت کر پائیں گے؟ ایک تحصیلدار والا کے برداشت کرے, ایک چپراسی میں نہیں برداشت کرے. ڈی سی دور کی بات ہے, اسی دور کی بات ہے. کیا مبین خلجی صاحب اپنے حلقے میں کسی اور کو برداشت کر پائیں گے؟ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں, میرے لیے محترم ہے, ہمیں قدر ہے ان کی. مجھے یہ بتائیں, آپ ظلم اتنا کرو کہ بعد میں سہ سکو, آپ اتنا ہمیں دیوار سے لگاؤ کہ ہم پٹے نہیں. آپ نے تو بالکل دیوار سے لگا دیا, تو ریئیکشن اٹھاتے کو اپنے دیکھ لیا. خدارا ہوش کے ناخون لے, ایک سنجیدہ کمیٹی بنائے, ایک مؤثر کمیٹی بنائے جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات سنے, با اختیار کمیٹی بنائے. ہم اس شوق میں نہیں کہ ہم جھگڑے ان کے ساتھ, نہ ہمیں کوئی تقریر کرنے کا شوق ہے یہاں پہ کہ ہم روزانہ کھڑے ہو اور ڈیبیٹ کریں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حکومت وقت کو, سلیم جان سینئر وزیر ہے اور جام صاحب کے بہت کلوز ہے. مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ مشیر کون ہے جام صاحب کا, یہ مشیر کون ہے جو جام صاحب کو ایسی بتاتے ہیں کہ یہ بھی مت کرو, وہ بھی مت کرو, ان کے ساتھ نہیں بیٹھو, یہ کورٹ میں چلے جائیں گے. یہ مشیر کون ان کے؟ یہ تو مشیر دشمن ان کے, یہ تو حکومت کے دشمن ہے, یہ تو بلوچستان کے دشمن ہے, یہ تو بلوچستان کے عوام کے دشمن ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوا وائی صدیقی صاحب کا, ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے وہ جھیلا ہے بابو رحیم صاحب کا اور محترمہ صاحب کا. ہوتا ہے ان میں سے کوئی, اور ایس ایس پی آپریشن گاڑی چڑھا تھا, پھر میں ان سے پوچھتے کیا کرتے, ابھی وہی برائے جمان بیٹھا اپنے آفس میں. اگر یہاں لوکل آئی جی پولیس بیٹھا ہوتا بلوچستان کا, وہ یہ معاملہ ایک دن میں ختم کرتا. اگر یہاں لوکل ایس ایس پی آپریشن بیٹھا ہوتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. آج آپ نے کیا کیا, ڈی سی کو ہٹا کے لوکل آدمی تھا اور رمزے بادنی, اس کو ہٹا کے نان لوکل ممبر کو بٹھا دیا. اس سے کیا معلوم بیچارے کو, اس کو کیا معلوم بلوچستان کے حالات کا, اس کو کیا معلوم ہے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. تمام کی پوسٹوں پہ دوسرے صوبوں سے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, اور وہ یہاں 2 سال بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا, پر آپ پوچھتے جائیں. مجھے آپ بتائیں, کمشنر عثمان صاحب گئے یہاں سے, کسی نے پوچھا پر ان کے بارے میں؟ مجھے آپ بتائیں جناب چیئرمین صاحب, ہم تو اپنی بات نہیں کرتے, ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں سلیم جان صاحب سے, مبین خلجی صاحب سے, اور ہمارے دوست ہیں ضیاء لانگو صاحب سے کہ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. ہم کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, ہم کوئی افغانستان سے نہیں آئے, ہم کوئی ایران سے نہیں آئے, ہم اسی بلوچستان کے بچے ہیں. جتنا یہ بلوچستان آپ کا اتنا ہمارا ہے. لیکن خدارا ہوش کے ناخن لے اور جام صاحب سے بات کریں, یہ معاملہ سنجیدگی سے حل کریں.
یہ ذہن میں نہ، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، کس نے بولا ہم نہیں بیٹھنے کو؟ ہم بات بھی کریں گے، ہم بیٹھیں گے بھی، ہمارا اگر کوئی غلط مطالبہ ہے بالکل آپ اس کو رد کریں، آپ ریجیکٹ کریں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن جائز مطالبہ ہے آپ کو پھر سننا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا، پھر منوانا بھی پڑے گا آپ کو۔ ہم نہیں چاہتے یہ جو ماحول اس دن 18 تاریخ کو چلا، یقین کر ہمارا بھی دل خفا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے یہ کسی کی پگڑی اچارنا، ہم نہیں جانتے، ہم آج کسی کی پگڑی اچالیں گے، کل اللہ پاک ہماری پگڑی اچالے گا، اگر ہم آج کسی کو بے عزت کریں گے اللہ پاک پر کل ہمیں بے عزت کرے گا، اگر ہم آج کسی کو رسوا کریں گے اللہ پاک پھر ہمیں رسوا کرے گا، ہمیں یہ بالکل نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عزت دے عزت لو، لیکن جب ہم 4 دن سے بیٹھے ہوئے کوئی سننے والا نہیں ہے، یار خدا کا خوف کرو، چھوڑ جو پر جاؤ، گھر بیٹھ جاؤ یار۔ میں اتنا بے اختیار ہوں، میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں یار اپوزیشن سے بات کروں، مجھے بیٹھنے پہ پھر کیا فائدہ، میں یہاں بیٹھا ہوں گا۔ ذمہ واری ہے، خدا آپ سے پوچھے گا، روز قیامت آپ جواب دے ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر سے منگوا لو کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں مسئلے مسائل واقع ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو جناب اسپیکر صاحب ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب عبید اللہ صاحب جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے، وہ اغوا ہو چکے ہیں، اربوں روپیہ ہم لگاتے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ امن کے لیے، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ پاٹ کے، اس کے باوجود بھی اغوا ہوتی ہے، کیوں؟ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عبید اللہ صاحب کو بازیاب کرایا جائے، سفید ریش آدمی، معتبر آدمی، اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے قبیلے کا، اگر ان معتبرین کے ساتھ یہ ہوگا تو عام پبلک پہ در جائیں گی۔ یہ پھر اغوا برائے تاوان شروع ہو گیا، کاروبار پھر شروع ہو گیا، اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے جناب اسپیکر صاحب۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں بجائے یہ کہ سڑکوں پہ احتجاج کرے یا جلوس نکالے، کیبنٹ میں بات کریں، مہربانی فرمائیں، کیبنٹ میں آئیں، حکومت سے بات کریں، جہاں حکومت سے بات کریں، سی ایم سے بات کریں، گورنر سے بات کریں، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے پر آپ استعفیٰ دے دیں، پر آپ گھر بیٹھ جائیں، یہ دوری سیاست چھوڑ دیں کہ وہاں پہ سڑک پہ بیٹھ کے اپوزیشن کردار ادا کروں گا، ادھر بیٹھ کے حکومت کے مزے لوٹوں گا، یہ نہیں چلے گا۔ عوام اتنی اندھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ افسوس ہے کہ بات تو 2 ڈسٹرکٹ کی چل جناب اسپیکر صاحب، قلعہ عبداللہ کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا، پشین کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ کم ظرفی دیکھیں، کم ظریفی آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب کہ چونکہ قلعہ عبداللہ کا جو ایم پی اے صاحبان ہیں، وزراء صاحبان ہیں، ان کا تعلق این پی سے اور وہ حکومت کے اتحادی ہے، اور پشین ہے 3 ایم پی ایز کہ میں نے ان کا تعلق جمعیت اسلام سے۔ اب ان کو بلوچستان نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو اپنے جو ہدف ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ قلعہ عبداللہ کو 2 اضلاع میں تقسیم کر دیا، پشین کو رہنے دو یار، دفع کرو، یہ جمعیت اسلام کا گڑھ ہے، 3 ایم پی اے جمعیت کے چھوڑو، یہ حالت ان لوگوں شاہینہ بھی ہے یہ حالت ہے۔ صرف اپنی ریزرو سیٹ ہے جناب چیئرمین صاحب، ریزرو سیٹ ہے جی، اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب یہ حکومت کی کم ظریفی ہے، اور میں یہ گلہ عوامی نیشنل پارٹی سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ یہ کام کرتے تو شاید یہ کریڈٹ آپ کو جاتا، آپ حکومت کا حصہ ہو، شاید آپ کو یہ جاتا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، چونکہ وہاں آپ سیٹ جیت نہیں سکتے، اس لیے آپ نے یہ نہیں کیا، تو اس پہ ہمیں افسوس ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب عثمان اللہ شہید ہماری ہمدردی ان کے ساتھ، انتہائی نفیس اور شریف انسان تھے، انہوں نے کبھی عثمان لالا نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پشتونخوا کا، یہ جمعیت کا، یہ اس کا ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی نے مجھے اس دن بتایا کہ میں لاجز گیا ہوں، انہوں نے وہاں کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ یار ابھی چلو کون سا کام ہے وہ کام کر کے دوں گا۔ تو یقیناً جو اپر ہاؤس میں گئے انہوں نے بلوچستان کی بالخصوص اپنے صوبے کی بھرپور نمائندگی کی، اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ بلوچستان بلوچ بیلٹ کے مسائل ہو، چاہے وہ پشتون بیلٹ کے مسائل ہو، ان پہ انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا اور آواز بلند کی۔
جناب اسپیکر صاحب پشتون کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں نور محمد دمن صاحب نے جو پچھلے سیشن میں جس طرز پہ جس انداز پہ عثمان لالا کی شہادت پہ جنہوں نے ریمارکس پاس کیے اس کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ہم شہید کو یہ رتبہ دیں گے یہاں پس ہاؤس میں؟ ہم شہید کو ان الفاظ میں یاد کریں گے؟ ایک بہت بڑا ثانیہ جس میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے شرکت کی اور افسوس اس میڈیا پہ جو ٹک ٹاک تو دکھاتے ہیں بہت زیادہ لیکن جو ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع تھا جنازے میں وہ نہ دکھا سکا. تو جناب اسپیکر صاحب نور محمد دمن کے اس بیان سے کیا ان کے بچوں کو افسوس نہیں ہوگا؟ کیا ان کی فیملی کو افسوس نہیں ہوگا؟ کیا ان کے گھر والوں کو افسوس نہیں ہوگا کہ ایک شہید کے لیے آپ یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں؟ اچھا تو نہیں بول سکتے، کم از کم برا تو بندہ نہ بولے یار. ہم کہیں سے اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے آپ عموماً جب دفنے جاتے ہیں یار خدا دیو بخشی، اللہ دیو بخشی، یار اللہ دیو بخشی، ہر بندہ یہ بولتا ہے، چاہے وہ جو بندہ فوت ہوا ہو اس کے ساتھ وہ دشمنداری ہو یا اس کے ساتھ نہیں بنتی ہو یا سلام نہ ہو، پھر بھی وہ کلمات اپنے منہ سے ادا ہوتے ہیں قدرتی اللہ کی طرف سے کہ بھائی ہم ہر مسلمان یہ کہتا ہے یار اللہ اس کو بخشے، اللہ دیو بخشے، اللہ دیو بخشے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس کی شہادت قبول کرے. اور جناب چیئرمین صاحب جو ان کا فیملی کا یا ان کی پارٹی کا جو موقف ہے کہ انہیں شہید کیا گیا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. جناب اسپیکر صاحب جتنی بھی حکومت بلوچستان کے پاس پاور ہے اتھارٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ڈیمانڈز کو فی الفور مانا جائے. اگر یہ جج کا مطالبہ کرتے ہیں، بائی نیم مطالبہ کرتے ہیں، جوڈیشل کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں تو جناب اسپیکر صاحب ان کو فی الفور ان کو ماننا چاہیے اور اس پہ کم از کم حکومت کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے جس سے مزید علاوے کو تقویت ملے. تو جناب اسپیکر صاحب میں آخر میں حکومتی ارکان صاحب سے یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں. سلیم جان صاحب بیٹھے ہوئے ذمہ دار وزیر ہے کہ خدا را حالات کو مزید خرابی تک نہ لے جائیں. ایک سنجیدہ مجلس رکھیں، ایک سنجیدہ بیٹھک رکھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. جیسے ساتھیوں نے کہا ہے ہم تو اس میدان میں بھی کود پڑے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، کسی کی بے عزتی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک ٹیبل کے اوپر ختم ہو، ٹیبل ٹاک ہو اس پہ، جس سے میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو سنجیدہ لیا جائے اور اس کا رزلٹ آنا چاہیے تاکہ مزید جیسے 18 تاریخ کو واقعہ ہو ان طرح واقعوں سے بچا جا سکے. میں آپ کا اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے تسلی سے مجھے سنا. بہت شکریہ چیئرمین صاحب، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. نہیں یہ جو ترتیب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بنائی اس کے مطابق حمل کلمتی کی باری ہے. نہیں اس کے بعد تو نہیں